الف اللہ چمبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم حوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کلیم اللہ نیازی تاج خیل سے یہ لکھتے ہیں کہ حضرت جی لوگ خدا سے نہیں ڈرتے مگر جادو سے ڈرتے ہیں، اس سے اختلافی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات لکھی ہے، یہ کہتے ہیں حضرت جی آپ سے اسلامی انقلاب کی توقع تھی، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ جادو جب تک بندہ اس سے ڈرے نہیں وہ اپنا اثر ہی نہیں کرتا۔ صحیح، جادو انہی پر اثر کرتے جو اس سے ڈرتے۔ بالکل صحیح۔ قرآن کریم نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں فرعون جو جادوگر لایا وہ بڑے مانے ہوئے جادوگر تھے، تو قرآن کریم نے ان کی جو تکنیک بتائی وہ یہ ہے کہ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، لوگوں کو ڈرایا کہ یہ سانپ بن جائیں گے، تم کو نگل جائیں گے، پیچھے ہٹ جاؤ، اپنی جان کے خود ذمہ دار ہو، کسی کو کھا گیا سانپ تو ہم ذمہ دار، یہ بڑے بڑے اژدہے بن جائیں گے تو ہمیں کھا جائیں گے۔ فَاسْتَرْهَبُوهُمْ، انہیں ڈرایا۔ وہ جب ڈر گئے تو یُخَيِّلُ إِلَيْهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، ان کی قوت متخیلہ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ اژدہا، وہ تھیں رسیاں کی رسیاں ہی تھیں، لکڑیاں لکڑیاں ہی تھیں، بدلا کچھ نہیں۔ ان کو اب جو چیز آنکھ دیکھتی ہے یہ براہ راست آپ کو نظر نہیں آتی، یہ قوت متخیلہ میں جاتی ہے، وہ رپورٹ دماغ کو دیتا ہے، دماغ انالیسس کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ یہ آپ کے سامنے فلاں بندہ بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ ایک نظام ہے، آنکھ ایک آئینہ ہے، آئینے میں عکس آتا ہے تو وہ قوت متخیلہ میں جاتا ہے، وہ اسے دماغ کو ریفر کرتی ہے، تو ود ان نو ٹائم ادھر آپ کی نگاہ پڑی، ادھر سے جواب آ گیا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ صحیح۔ اب اس قوت متخیلہ میں اگر آپ نے ڈال دیا کہ یہ سانپ ہے تو وہ لکڑیاں انہیں سانپ نظر آنے لگ گئی۔ یہ جادو کا طریقہ واردات ہے۔ تو جو نہیں ڈرتا جادوگر اس کا کچھ نہیں بگاڑ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ نہ ڈریں۔ اب رہا اللہ سے ڈرنے کا معاملہ، تو ڈر میں فرق ہوتا ہے۔ یہ جو جادو سے ڈرتے ہیں یہ اس کی ایذا سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا جو ڈر ہے وہ اور قسم کا ہے۔ اردو کا دامن تنگ ہے، اس کے پاس ڈر کا متبادل لفظ کوئی نہیں، ورنہ عربی میں سے ڈر نہیں تقویٰ کہتے ہیں۔ صحیح۔ تقویٰ یا اللہ کا ڈر ہوتا ہے رشتے میں دراڑ آنے کا ڈر، کہ میرے اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس میں کوئی بال نہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ اور چیز ہے، کسی نقصان دہ چیز سے یا سانپ بچھو سے یا جادو سے ڈرنا یہ ڈر اور ہے، وہ ڈر الگ ہے۔ اور جہاں وہ ہوتا ہے وہاں حفاظت الہیہ ہوتی ہے، وہاں اس طرح کے ڈر ہوتے نہیں۔ تو بندوں کو وہ شعور دیا جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کے ٹوٹنے سے ڈرے کہ میرا رشتہ استوار ہے۔ رہی بات انقلاب کی، تو میرے بھائی ہم نے پورے ملک میں ہنگامے کر کے دیکھے، صورتحال یہ نظر آئی کہ جن لوگوں کو ساتھ لے کر ہم نکلتے ہیں، جب ان کی اپنی اصلاح نہیں ہے تو تبدیلی آئی تو کیا آئی؟ صحیح۔ اب اگر جو ہمارے سیاستدان سڑکوں پہ ہیں
ان میں کون ہے جس نے 10 سال 15 سال 8 سال حکومت میں شراکت نہیں کی؟ موسٹلی وہی لوگ ہیں. اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا، آپ کیا کریں؟ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہنگامے کرنے کی بجائے لوگوں کی اصلاح افراد تیار کی ہے. آپ کو لگتا ہے ہم چپ بیٹھے ہیں، حالانکہ ہم رات دن انسان سازی میں لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ کریم کا احسان ہے، نہ صرف وطن عزیز میں، دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو جب یہ اچھے لوگ آگے آئیں گے تو از خود انقلاب آئے گا اور ہماری ضرورت نہیں رہے گی. سبحان اللہ یہ سبحان جو اللہ. لوگ لڑ رہے ہیں یہ آپ کی بہتری کے لیے نہیں، یہ اپنے اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. ہم آپ وہیں رہیں گے، حکومت بدل گئی، انہیں مل گئی تو اقتدار ان کے پاس آ جائے گا، ہم آپ وہیں رہیں گے. ایک طرح کا ظلم سہتے ہیں پھر دوسری طرح کا سہنا پڑ جائے گا. تو وہ ہمارا مقصد نہیں. ہمارا مقصد مثبت تبدیلی ہے، اور جب تک افراد میں تبدیلی نہیں آتی معاشرہ نہیں بدلتا. معاشرہ نہیں بدلتا تو نظام نہیں بدل سکتا. سبحان یہ اللہ. ہمارا تجزیہ ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں. اور یہ دیر پا جو تبدیلی ہے اس کا ایک واحد حل ہے کہ انسانوں کو تبدیل کیا جائے، ان کے رویوں کو تبدیل کیا جائے. اس میں ہم الحمدللہ رات سبحان دن لگے اللہ ہوئے سبحان ہیں. اللہ یہ کوشش بھی اسی کا حصہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس سے ہمیں کوئی مادی فائدہ تو نہیں، اسی محنت کا ایک بے حصہ ہے. شک بے شک. حضرت جی، قاری ناصر حیدرآباد سے یہ جواب تو ان کو مل ہی گیا ہوگا پہلے سوال میں، خوف خدا کیسے پیدا ہوگا؟ خوف خدا کی وضاحت تو میں نے پہلے سوال میں کر دی. تو وہ تو رشتے کی بات ہے، جتنا آپ اس سے تعلق جوڑیں گے، اور تعلق جوڑنے کا اللہ اور بندے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کا نام کو جو ہے اس کی تکرار کی جائے، ذکر الہی کیا جائے، یاد الہی رکھی جائے. تو جتنا جتنا رشتہ بنتا جائے گا تو اتنی اتنی بات بنتی جائے گی. صحیح صحیح. حضرت جی، غزالہ ہیں ملتان سے، یہ کہتی ہیں کیا موسیقی واقعی روح کی غذا ہے؟ بدروح کی. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ موسیقی بڑا جامع جواب ہے. موسیقی بدروح کی غذا ہے. موسیقی غذا ہے نفس انسانی کی. صحیح. روح کی غذا ہوتی تو اللہ کے رسول اسے حرام نہ قرار دیتے. اللہ ہر وہ چیز روح کی غذا ہے جسے نبی کریم نے حلال اور جائز قرار دیا، اور ہر ناجائز کام روح کے لیے تو موت ہے، نفس کے لیے غذا ہے. صحیح. تو عابد حسین امان سادہ سی بات ہے، آپ کہہ دیں کہ بدروح کی غذا ہے، وہ تو سارے وہ تو پورا جامع جواب ہے. جی، عابد حسین امان ہے جی، یہ سیالکوٹ سے لکھتے ہیں کہ میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج ایک تصور بہت عام ہو رہا ہے کہ جہاد کا لغوی مفہوم چونکہ کوشش کرنا ہے، اس لیے غیر مسلم بھی دہشت گردی کے خلاف جو کوشش کر رہے ہیں وہ ان کا جہاد ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ جہاد کا مفہوم ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی کوشش کرنا. صحیح. اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی کوشش کرنا. تو اس لیے غیر مسلم جو کوشش کرتا ہے وہ بھلائی ہے، جہاد نہیں ہے. اچھی کوشش ہے، جہاد نہیں ہے. جہاد کے لیے ایمان شرط ہے، اور شرط ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے. تو پھر زبان سے بھی جہاد ہے، قلم سے بھی جہاد ہے، اور بندوق سے تلوار سے بھی جہاد ہے. جہاں جس کی ضرورت ہو وہ کیا جائے. تو اس کے اپنے اپنے قاعدے، اپنے اپنے ضابطے ہیں. صحیح. لیکن بھلائی کے لیے ہر کوشش جہاد ہے جب اللہ کی رضا کے لیے آپ کرتے. اللہ پر ایمان نہیں ہے تو کرتے ہیں تو آپ جانے اللہ جانے، وہ بھلی بات ہے. لیکن جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نیکی نہ کی جائے، اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں اس کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہوں. نیکی کافر کی بھی ضائع نہیں جاتی. بالکل ٹھیک. جب اللہ کی رضا مطلوب نہ ہوگی، یا ذاتی شہرت مطلوب ہوگی یا کوئی اور آرام مطلوب ہوگا، تو وہ چیز اسے دنیا میں مل جاتی ہے، آخرت میں خالی آ جاتا. صحیح. مومن کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ مل جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ موجود ہے. سبحان اللہ.
یعنی کہ وہ جہاد نہیں ہے، وہ اس کی بھلائی کا ایک کام ہے. جہاد وہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. فرح بخاری بہاولپور سے یہ کہتی ہیں قرآن پاک حلال کے ساتھ طیب رزق کی بات کرتا ہے. کیا حلال رزق اور طیب رزق میں فرق ہے؟ ہاں فرق ہے. حلال ہے بیٹا جو کمایا جاتا ہے، اس کے کمانے کا طریقہ جائز ہو، جائز اجرت لی جائے، وہ حلال ہے. اب اگر کھانے میں آپ اسے ایک ناپاک برتن میں پکا دیتے ہیں تو طیب تو نہ رہا. صحیح. آپ گوشت بھوننے میں شراب ڈال دیتے ہیں جیسا مغرب میں ہوتا ہے تو طیب تو نہ رہا. طیب نہ رہا، بالکل صحیح ہے. اس میں کوئی ناپاکی مل جاتی ہے تو طیب تو نہ رہا. تو حلال کے ساتھ اس کا پاکیزہ ہونا بھی شرط ہے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہو گیا. سجاد ارشد ٹیکسلا سے علماء حق فرماتے ہیں کہ اصل انسان روح ہے، تو پھر بدن انسانی کا مقام کیا ہے؟ بدن انسانی روح کا ایک آلہ ہے کام کرنے کا، جس کے ذریعے اس عالم آب و گل میں روح اپنا وقت گزارتی ہے اور چیزوں کو استعمال کرتی ہے. تو روح ہی اصل انسان تو ہے. علماء حق صحیح فرماتے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ ساری زندگی ایک بندہ اپنے والد کو ابا جی کہتا ہے، جی جب روح نکل جاتی ہے تو یہ تو نہیں کہتا ابا جی کو غسل دو، پھر کہتا ہے میت کو غسل دیا جائے، میت کو اٹھایا جائے. بھائی بہن ماں کوئی ہو، جب روح نکل جاتی ہے تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ماں کا جنازہ اٹھائیں، کہتے ہیں میت اٹھایا جائے، میت کو دفن کیا جائے. تو اس کا مطلب ہے وہ انسان ہم بھی نہیں کہہ، عرف عام میں بھی ہم کہنا چھوڑ دیتے ہیں. بالکل صحیح. تو بدن ایک آلہ ہے مادی دنیا میں. روح چونکہ عالم امر کی چیز ہے تو مادے کے ساتھ اس کا اس لیے رابطہ لن کے کہ مادی دنیا میں مادی بدن کے ساتھ کرے گا. پھر اس بدن کی ضروریات ہیں، انہی کی تکمیل میں جائز ناجائز حلال حرام سارا دین آ گیا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا. صحیح. تو اگر آپ مادی بدن کا زیادہ خیال کریں گے، روح کو نہیں پوچھیں گے، تو پھر آپ ایک حیوان کی طرح ہو جائیں گے اور روح مر جائے گی. اور روح غالب ہوگی تو اس کو اپنے کام پہ لگائے گی، یہ وہ کام کرے گا جن سے یہ بھی سلامت رہے اور روح کو بھی تقویت ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت جی محمد طیب گکھڑ منڈی سے یہ کہتے ہیں کہ محاسبہ ذات کی تصوف میں کیا اہمیت ہے؟ محاسبہ ذات، اپنی ذات کا محاسبہ کرنا. بھائی تصوف بنیادی طور پر ہے کیا؟ تصوف اتنی سی بات ہے کہ جو کام، جو عبادت، جو اطاعت آپ کرتے ہیں اس میں خلوص بھی ہو، آپ کا دل بھی شامل. سبحان اللہ. اتنی سی بات. صحیح. اب محاسبہ جو ہے ذاتی، یہ عین دین ہے. اور سب سے پہلے محاسبہ، بلکہ اکثر محاسبہ کرنا ہی اپنا چاہیے، چونکہ دوسرے کے حالات سے تو ہم واقف ہی نہیں ہیں. ٹھیک بات. ایک آدمی رمضان شریف میں پانی پی رہا ہے، ہم کہتے ہیں بہت برا ہے، لیکن ہمیں کیا پتا کہ اسے استسقاء کا مرض ہے، وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح. ہم اس کے حالات سے تو اس کا محاسبہ کرنے کی بجائے اپنے حالات کا بھی پتہ ہوتا ہے اور اپنے کردار کا بھی اور اپنے دین کا بھی. تو اپنے دین کے مطابق ہر فرد کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، یہ دینی فریضہ ہے. بالکل صحیح. تو تصوف یہ ہے کہ وہ خلوص سے کیا جائے، اداکاری نہ کی جائے. یعنی کہ ہر عبادت کو خلوص سے کرنا تصوف، یہ تصوف ہے. تو لوگ تو بڑی لمبی چوڑی پتہ نہیں وہ اس طرح کے کپڑے پہنے ہوں، اس طرح کے جوتے پہنے ہوں، کپڑے لباس جنگلوں میں نکل جائے. بلکہ صوفی منع کرتے ہیں کہ کوئی شخص جس کا جو بود و باش ہے اسے اپنا صوفی کہلانے کے لیے بدلے تو یہ مکاری ہے. اچھا. اللہ اکبر. جس بود و باش میں رہتا ہے اگر وہ شرعاً جائز ہے تو اسی میں رہے. اب تو لوگوں نے ایک وہ بھی پیرامیٹر سیٹ کر لیا ہے کہ اچھا جی وہ اپنے آپ کو صوفی، اچھا وہ تو بڑا امیر آدمی ہے جی، وہ کیسے صوفی ہو سکتا ہے؟ امیر غریب ہر کوئی صوفی ہو سکتا ہے، یہ قلب کی کیفیت کا نام ہے. وہ امیروں میں بھی دل ہے، غریبوں اب دیکھیے نا، عبادت کے اندر خلوص کا شامل ہو جانا یہ تصوف ہے. کتنی سادہ سی بات ہے. اداکاری ہو تو وہ الگ بات، وہ الگ بات ہے. بالکل صحیح بات. حضرت جی ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا ایک نمبر بار بار اوپر تھا، نوٹ فرما لیجئے.
033349555021 اس پہ آپ ہمیں اپنے میسج کر دیجئے. آپ کا سوال ہم ضرور شامل کریں گے پروگرام میں. اسی طرح سے اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہیں تو میل ایڈریس ہمارا موجود ہے questions@almurshid.tv. اس پہ آپ ہمیں اپنا کوئی بھی سوال ای میل کر دیجئے. آپ کا سوال ہم پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. اس کے ساتھ ہی ایک مختصر سا کمرشل بریک, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. جی فراز حسین ہے گجرانوالہ سے. یہ کہتے ہیں حضرت صاحب میری رہنمائی فرما دیجئے کہ تبرکات کی حیثیت کیا ہے؟ تبرکات الحمدللہ قرآن کریم میں دوسرے پارے میں آتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کے فرشتے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں لے کر آ رہے ہیں. تو تبرکات کی برکت اپنی جگہ ہے, صحیح, یہ درست ہے. لیکن بات ہم کرتے ہیں آدھی. ہم کہتے ہیں تبرکات میں برکت ہے, ٹھیک ہے. کیا ہم میں اسے وصول کرنے کی اہلیت ہے؟ صحیح. تبرکات کی برکات بھی انہی کو نصیب ہوتی ہیں جو اپنا دل صاف کرتے ہیں. بالکل صحیح. ایمان صحیح ہوتا ہے, عقیدہ صحیح ہوتا ہے, عمل صحیح ہوتا ہے, تو تبرکات کی برکات بھی نصیب ہوتی ہے. عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جو بندے حرام کھاتے ہیں, نماز روزہ نہیں کرتے, جھوٹ بولتے ہیں, وہ اپنا گزارا تبرکات پہ کر لیتے ہیں. تو بھئی وہ انہیں تبرکات فائدہ نہیں دیتے. صحیح. تبرکات میں برکت ہوتی ہے, لیکن برکت وصول کرنے کی استعداد دیکھنے والے یا تبرکات رکھنے والے میں خود ہونی چاہیے. ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. صحیح, بالکل صحیح. اچھا جی ایک اور سوال احمد کبیر کراچی سے. یہ سوال بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. یہ کہتے ہیں جی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اگر گستاخی نہ سمجھا جائے تو میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا پھر وہ دوزخ میں بھی موجود ہے؟ بے وقوف ہے. دوزخ اللہ کی مخلوق ہے. صحیح. اللہ کی پیدا کردہ ہے. اللہ کی شان تو بہت بلند ہے. اللہ کے نیک بندے دوزخ میں فرشتے بھی ڈیوٹی پر ہوں گے. صحیح. لیکن ان کا تو دوزخ کچھ نہیں بگاڑے گی. وہ تو جیسے عام رہتے ہیں ویسے وہاں بھی ہوں گے. اللہ اکبر. اب دیکھیے کتنی سادہ سی بات ہے. اللہ کی ایک مخلوق اگر دوزخ میں ہے اور اب دوزخ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, تو اللہ تو خالق ہے. اللہ تو خالق ہے, اس نے تو تخلیق کیا. اس کی ذات تو برا الورا. اللہ تو ہر جگہ موجود. آپ دیکھتے نہیں دوزخی واویلا کریں گے اور انہیں ارشاد ہوگا کہ خاموش رہو, ولا تکلمون, میری بارگاہ میں کوئی گزارش پیش نہ کرو. صحیح. تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, ہر وقت موجود ہے. اس کی ذات ایسی ہے. بالکل. اللہ کی مخلوق کے لیے دوزخ نہیں. جو فرشتے ہیں وہ دوزخ ان پہ اثر انداز نہیں ہوتا. مخلوق کو کچھ نہیں کہتی جب اللہ روک دیتا ہے. تو اللہ کی ذات تو سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ دیکھیے, لیکن مجھے یہ اچھا لگا کہ انہوں نے ایک جرت کی اور یہ ایک مسئلہ حل ہوا. ہو سکتا ہے بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال ہو, لیکن وہ پوچھنے کی جسارت, ہم تو سوال سے نہیں روکتے, وہ پوچھنے کی جسارت نہ کر پاتے. جو بھی سوال آئے. ڈاکٹر رخشندہ کراچی سے یہ کہتی ہیں میرا مولانا صاحب سے ایک سوال ہے. کافی عرصہ سے مرد و زن کی مساوات کا مباحثہ ہمارے معاشرے میں چلا آ رہا ہے. کیا شریعت کی روح سے مرد اور عورت دونوں برابر نہیں ہیں؟ کیا ایک ہی گناہ پہ دونوں کو ایک ہی سزا نہیں دی جائے گی اور نیکی پہ ایک ہی سا ثمر مرتب نہیں ہوگا؟ ہمارا اسلام کی نگاہ میں مرد اور عورت بحیثیت انسان برابر ہیں. ایمان لانے میں برابر ہیں, عمل کرنے میں برابر ہیں,
حساب دینے میں برابر ہیں. جنت دونوں کی ایک ہی ہے، جہنم ٹھیک ہے. دونوں کے لیے ایک ہی ہے. لیکن بیٹے اصل بات یہ ہے کہ فرائض دونوں کے اپنے اپنے ہیں. ٹھیک ہے. مرد اپنے فرائض ادا کر کے سرخرو ہوگا اور عورت اپنے فرائض ادا کر کے سرخرو ہوگی. جو ذمہ داریاں مرد کی ہیں وہ مرد، اب یہ اس کو برابر ہونے کو یوں کر لیا گیا، عورت کے ساتھ دھوکہ کیا گیا صحیح. کہ عورت کی ذمہ داریاں تو عورت پر ہی رہیں، لیکن مرد کی ذمہ داریاں بھی اس پر ڈال کر اسے کہا جائے تم برابر ہو گئی ہو. اللہ اکبر. یعنی کہ اس کو ایک بڑا عجیب طریقے سے دھوکہ دیا گیا. اسے دھوکہ دیا گیا. برابری اسلام میں یہ ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے روزی کمانا، مرد کی ذمہ داری ہے بال بچے کا خرچ پورا کرنا، مرد کی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرنا. یہ ساری ذمہ داریاں مرد پر ہیں. عورت کی ذمہ داری ہے مرد کی آبرو کی حفاظت کرے، مرد کے جو بچے ہیں ان کو اچھی تربیت دے، اچھی طرح پالے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے گھر کی حفاظت کرے. تو وہ اپنی فرائض میں برابر کی ذمہ دار ہے، وہ اپنے فرائض میں برابر کا ذمہ دار ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اگر اس نے اپنے فرض پورے نہیں کیے، اس نے اپنے وہ فرائض پورے نہیں کیے تو وہ جواب اس نے دے گا. اور اپنے اس نے پورے اپنے نہیں کیے تو وہ کرنے. جواب. اب یہ برابری نہیں ہے کہ عورت کو مرد کے ساتھ مزدوری پہ لگا دو تو پھر جو بیماریاں عورت کو آتی ہیں مرد کو بھی کبھی آئیں. صحیح. جی ہاں، وہ تو نہیں برابری آتی. تو کوئی نہیں. عورت کا کام عورت خود کرتی ہے اور ساتھ مرد کا بھی کرتی ہے، تو یہ تو برابری تو نہیں، یہ تو ظلم ہے. ظلم ہے. بالکل صحیح. حضرت جی عمر فاروق ہے منڈی بہاؤدین سے، یہ کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت کب دیتا ہے اور کس حد تک دیتا ہے؟ شرعاً جائز ہے عورت کے لیے کہ وہ گھر سے ضرورت کے لیے باہر نکل سکتی ہے جب کوئی مرد گھر میں وہ ضرورت پوری کرنے والا نہ ہو. نہ ہو. صحیح. مثلا دوا لانی ہے یا گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تو عورت جا کر سکتی ہے. لیکن وہ جو گھر سے نکلے گی اس نکلنے پر پھر شرعی حدود و قیود ہیں. ٹھیک. یعنی گھر سے نکل کر مرد کی طرح نہیں ہو جائے گی بلکہ عورت ہی رہے گی، اس کا پردہ رہے گا، مردوں سے الگ رہے گی، غیر مردوں سے گپ شپ نہیں کرے گی، کام اپنا کام سے کام رکھے گی. تو وہ جو شرعی قیود و حدود ہیں وہ اس باہر نکلے بھی تو بھی ساتھ رہیں گی، لیکن یہ مجبوری کی حالت میں، ضرورت کے وقت. صحیح. صحیح. ضرورت نہ ہو تو بہتر ہے کہ گھر میں رہے. جاوید بھٹی گوجرا سے یہ لکھتے ہیں کہ جی انسان فرشتے سے کس طرح بہتر ہے جبکہ انسان خطا کا پتلا ہے اور فرشتے سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا؟ یہ اللہ کریم کی تقسیم ہے. ہر انسان تو شاید فرشتے سے بہتر نہیں ہو سکتا. یہ تو اللہ کے ایماندار بندوں کی فضیلت ہے، اور یہی وجہ بہتری کی ہے کہ فرشتے کے ساتھ نفس انسانی نہیں ہے. اسے نیکی ہی کرنا ہے، برائی کا اس میں کوئی داعیہ، کوئی برائی کی طرف دعوت دینے والی چیز ہی نہیں ہے. صحیح. تو انسان کے پاس نفس ہے، شیطان بہکانے والا ہے. ان دونوں کا مقابلہ کر کے جب اطاعت کرتا ہے تب جا کر فرشتے سے بڑھتا ہے. صحیح. تو اگر انہی کا ساتھ دینے لگ جائے تو پھر تو نہیں بڑھے پھر گا. نہیں. ہر انسان نہیں بڑھتا. یعنی کہ وہ انسان کا فرشتے سے بہتر ہو جانا، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے. محنت، یعنی نفس کی بھی مخالفت کرے، شیطان کی بات بھی نہ مانے، اللہ کی بات مانے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرے تو پھر تو بہتر ہو جائے. صحیح. یعنی یہ ان دو کو جھٹک کر انہیں شکست دے کر وہاں تک پہنچا. سبحان تو اللہ. فرشتے کے ساتھ تو نہ نفس ہے، نہ شیطان اسے بہکا سکتا ہے، نہ اس کی ضروریات ہے، نہ نیند ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ گرمی ہے، نہ سردی ہے. تو اس کے ساتھ تو نہیں ہے. وہ تو فطری طور پر اس میں استعدادی تعمیل ارشاد کی ہے. صحیح. حضرت جی احمد بلال ہے راہ والی سے، یہ کہتے ہیں کہ سورۃ الناس میں ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال. سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. وسوسہ تو دل یا قلب میں ڈالا جاتا ہے، پھر یہاں لفظ صدور تو کیوں قلب استعمال؟ کہاں ہوتا ہے؟ پیٹ میں ہوتا ہے. سینے میں. ٹھیک ہے. مہوش فاطمہ ہے ڈسکا سے، میرے والد صاحب ٹی وی کے سخت خلاف ہیں اور جس کمرے میں ٹی وی لگا ہو وہاں بیٹھنا بھی پسند نہیں فرماتے، اور اب تو کمپیوٹر آ گیا ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ٹی وی دیکھنے یا نہ دیکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
ٹی وی دیکھنے کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ فواحشات نہ دیکھی جائیں، کوئی اچھا پروگرام ہو، دینی پروگرام ہو، اور تعمیری ڈرامے وغیرہ اچھے آ جاتے ہیں، یا عام فلمیں جن میں بے حیائی نہ ہو۔ صحیح، یعنی برائی کو دیکھنا برا ہے، جو برائی نہیں ہے اس کا دیکھنا بھی برا نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ٹی وی دیکھنے میں حرج نہیں ہے، ٹی وی کے پروگراموں میں تفریق ہے، اچھے برے پروگرام کی تمیز کر کے دیکھنا چاہیے۔ صحیح۔ اب آپ کا یہ المرشد بھی تو ٹی وی پہ جی آتا ہے۔ بالکل بالکل، تو آپ دیکھ کیا رہے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، دیکھ کیا وہ رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں، کہاں کس جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں۔ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ بالکل صحیح۔ ذیشان ہے جی لاہور سے، یہ کہتے ہیں کہ میں جب ذکر کرنے بیٹھتا ہوں تو میرے پورے جسم میں جیسے آگ سی بھر جاتی ہے، کیا ایسے میں مجھے ذکر میں وقفہ کرنا چاہیے یا زیادہ ذکر کرنا ضروری ہے؟ زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ اچھا، ذکر الہی کی اپنی تپش ہوتی ہے، جلالت الہی کی اپنی تپش ہوتی ہے، اور وجود آہستہ آہستہ اس کا عادی ہوتا ہے۔ صحیح صحیح، تو آپ زیادہ کریں گے تو جلدی وجود عادی ہو جائے گا، بالکل ٹھیک، تو یہ تو بڑھنی چاہیے۔ یہ بڑھنی چاہیے۔ اچھا جی، سمینہ اوان وہ ایک جی، شعر ہے کسی بزرگ صوفی کا کہ کار مرداں روشنیوں گرمی است، کار دونا ہیلا و بے شرمی است، کہ اہل اللہ کا کام ہے کہ بندے کے جسم میں حدت اور روشنی پیدا کریں، سبحان اللہ، اور مکار جو ہیں وہ ہیلے بہانے اور خوابیں سناتے رہتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ اچھا حضرت جی، یہ ایک سوال ہے اور یہ سوال میرے ذہن میں بھی کئی بار آتا ہے۔ سمینہ اوان ہے ضلع چکوال سے، یہ کہتی ہے کہ تمام ارواح عالم امر میں جمع ہے اور وہیں سے دنیا میں بھیجی جاتی ہیں۔ حضرت جی، ان ارواح کی وہاں کوئی ہمسائیگی بھی تو ہوتی ہوگی، تو کیا وہ روحیں دنیا میں بھی کبھی آپس میں ملتی ہیں، اور جب ملتی ہیں تو کیا ایک دوسرے کو پہچان پاتی ہیں؟ ایک عجیب بات ہے، اس پہ مختلف حضرات نے بحثیں کی ہیں اور بڑی اچھی بحثیں کی ہیں، اور یہ بھی اس میں ہے کہ وہاں جب یکجائی ہے تو کچھ روحیں جن میں آپس میں انس ہو جاتا ہے، یہاں وہ بات انہیں یاد آئے نہ آئے لیکن ایک دوسرے کو دیکھیں تو ایک دوسرا مانوس سا لگتا ہے، مانوسیت لگتی ہے، اور ایک ایسا آدمی کے ساتھ آپ بڑی دیر بھی رہیں تو اس سے آپ اتنے کھل نہیں سکتے، اور ایک آدمی کو پہلی دفعہ ملتے ہیں تو اس سے آپ کھل جاتے ہیں، تو اپنی اپنائیت سی یا محسوس ہوتی ہے غیر ارادی طور پر۔ جی ہاں، بالکل ہوتا ہے اور اکثر ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے، تو یہ میرے خیال میں وہاں کی کوئی واقفیت کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ بعض لوگوں سے بندہ اس طرح سے صرف دور سے ایک دفعہ دیکھے تو ایسے لگتا ہے جیسے اپنے سے ہے نا، ہاں بالکل، اور بعض سے لوگوں آپ کے ساتھ بڑی دیر رہتے ہیں تو ان سے وہ انسیت نہیں ہوتی، جی بالکل آپ صحیح کھلتے نہیں ہیں، ان سے بات نہیں کرتے، صحیح تو یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مریم ہے جی شور کوٹ سے، یہ کہتی ہے کہ میری ساس کو یہ شدید وہم ہے کہ سفر کا مہینہ بلاؤں کا مہینہ ہے، میں انہیں پاس بٹھا کر آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں، برائے مہربانی ہم دونوں کو ہی ماہ سفر کی اصل حقیقت سمجھا دیجیے۔ ماہ سفر کی اصل حقیقت اس مہینے کے المرشد کے اداریے میں پڑھ لیں۔ صحیح، ماہ سفر بہت مبارک مہینہ ہے اور بڑے بڑے اچھے کام اس میں ہوئے، اور سارے مہینے سارے دن انسانی کردار سے ڈھلتے ہیں، ایک دن ایک بندے کے لیے عذاب کا دن بن جاتا ہے جب دوسرے کے لیے ثواب کا، ایک دن ایک گھر میں جوان بیٹا مر جاتا ہے، اسی دن دوسرے گھر میں جوان بیٹے کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، ان کے لیے وہی دن مبارک ہے، ان کے لیے وہی دن منحوس ہے، تو کوئی مہینہ کوئی دن منحوس نہیں، سب مہینے سب دن مبارک ہیں اگر آپ انہیں مبارک کر سکیں تو بالکل سب سے مبارک مہینہ رمضان ہے، کتنے بد نصیب ہیں جن کے لیے وہ بھی بدترین مہینہ بن جاتا ہے۔ بے شک بے شک، بعض لوگ جنگلوں میں جاتے ہیں وہاں شہر آباد ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ شہروں میں آتے ہیں شہر اجڑ جاتے ہیں، شہر اجڑ جاتے ہیں، بالکل انسانی کردار پہ منحصر ہے کہ آپ اس کے ساتھ آپ کس طرح سے ہیں، جیسے آپ ہیں ویسا وہ مہینہ ہے، ویسا وہ دن ہے۔ صحیح۔ حضرت جی ایک آخری سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں، حافظ عبد الرحمن ہے جیلم سے، یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں ایک فریضہ قلوب کا تزکیہ بھی تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تزکیہ کس طرح فرماتے اور اس کے لیے کتنی مدت درکار تھی؟ ایک فارسی میں کہا گیا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جی جی کہ من سی پارے دل می فروشم، میں دل کے ٹکڑے بیچتا ہوں. صحیح. بے گفتہ قیمتش گفتم نگاہ. تو کسی نے پوچھا قیمت کیا لوگے؟ تو میں نے کہا ایک نگاہ. اللہ اکبر. بے گفتہ کم ترش. تو اس نے کہا کچھ کم زیادہ کرو، مانگا مول تو نہیں ملتا، تم نے نگاہ مانگ لی تو یہ تو نہیں. گفتم کے گاہ ہے. تو میں نے کہا زندگی میں کبھی صحیح. اللہ اکبر. پوری زندگی میں صرف کبھی ایک نگاہ. ایک نگاہ. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایمان لاتا، وہ مرد ہوتا یا عورت، بچہ ہوتا یا بوڑھا، عالم ہوتا یا ان پڑھ، امیر ہوتا یا فقیر، ایمان کے ساتھ جس پر نبی کریم کی نگاہ پڑتی وہ صحابی بن جاتا. بے شک. جس کا تزکیہ ہوتا ہے باطن کا، ہم کہتے ہیں یہ ولی ہے. ساری دنیا ولی ہو جائے تو صحابی کی خاک پا کے برابر نہیں. صحابیت اتنی، یعنی نبوت کے بعد عام ترین درجہ صحابیت. تو ایک نگاہ اسے صحابیت پہ پہنچا دیتی تھی، اتنا اس کا تزکیہ ہو جاتا تھا. اسی طرح اگر حضور کی نگاہ نہیں پڑی، اس ایمان والے کی نگاہ حضور پر پڑ، حضور کسی اور طرف متوجہ، اس نے حضور کو دیکھ لیا تو اس کا سارا تزکیہ ہو گیا، سبحان اور ایک دم سے وہ صحابی ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ تو بھائی ایک نگاہ کی بات ہے، اللہ اکبر. جاننے اور سمجھنے کی بات ہے. حضرت جی بہت شکریہ. پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو ہمارا ایک نمبر اسکرین پہ بار بار ابھرتا ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333455021. ہمیں آپ اپنا میسج بھیج دیجیے. اگر ہمیں آپ اپنا ای میل کے ذریعے کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. اور اگر ہمارے آپ گزشتہ پروگرامز دیکھنا چاہیں تو almurshid.tv آپ سرچ کیجیے اور اس پہ آپ کو ہمارے سارے پروگرامز مل جائیں گے. اس کے ساتھ ہی منورتی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا